اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت وبارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے جو موضوع آپ لوگوں نے دیا ہے وہ شادی کے لیے رشتوں کا انتخاب اور کس طرح سے ایک مضبوط شادی ہو سکتی ہے، اور خوشی، جیسے آپ نے اپنا انگلش کا موضوع رکھا ہے کہ اگر ہم ویسے ہیپی ہیں تو شادی کے بعد بھی کیسے خوش رہ سکتے ہیں۔ تو میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے تھوڑا سا خاندان کے بارے میں جو بات ہے وہ رکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر خاندان کو، برادری کو اور نکاح کو حسن قرار دیتے ہیں، قلعہ قرار دیتے ہیں۔ اور قلعہ جو ہے ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ قلعہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر بہت پرانے زمانے میں جو بنایا جاتا تھا کہ فوج اس کے اندر محفوظ ہوتی تھی اور لوگ محفوظ ہوتے تھے، قلعے کے اندر محصور ہو کے مقابلے کیے کرتے تھے۔ تو قلعہ گویا ایک ایسی مضبوط چیز ہے کہ جس کے اندر محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ تو خاندان کو قلعہ قرار دینا یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن قرار دیا اور محسنات قرار دیا۔ ان خواتین کو جو خاندانی ہیں، جن کا نکاح ہو چکا ہے، ان کو محسنات قرار دیا گیا اور ان کو قلعے کے اندر جو سیفٹی حاصل ہے، جو ان کو مضبوطی حاصل ہے، اس حصار کی وجہ سے، جو ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کا خاندان، چچا، ماموں اور سارے جو مرد ہیں خاندان کے محرم رشتے ہیں، وہ گویا ایک حصار ہوتے ہیں۔ اور خاندان کا قلعہ جو ہے وہ عورتیں، بچے، بوڑھے سب کے لیے ایک حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے، ایک سیفٹی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کا عنوان جو میں نے اپنی طرف سے رکھا کہ قلعے کی جو بنیادیں ہیں وہ مضبوط ہونی چاہیے۔ قلعے کا آغاز یا خاندان کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ایک عورت اور ایک مرد کے ملنے سے ہوتا ہے، اور اس طرح سے خاندان بنتا ہے۔ تو وہ خاندان کس طرح کی اینٹیں لگا رہے ہیں، کس طرح کے رشتے کا انتخاب کر رہے ہیں، لڑکی کیسی ہے، لڑکا کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، انہی چیزوں سے اس کی قلعے کی جو بنیاد ہے وہ بنے گی، یعنی خاندان کی بنیاد بنے گی۔ تو زوجین کے انتخاب میں ہمارے ہاں جو صورتحال ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ہم نے اپنے کچھ کرائٹیریاز طے کر رکھے ہیں، اور لڑکی ہے تو اس میں کوئی حور پری تلاش کی جاتی ہے، اور خوبصورت بھی ہو، مالدار بھی ہو، اور آج کل ساتھ اضافہ ہو گیا کچھ کہ جاب بھی کرتی ہو، کچھ کماتی بھی ہو، تاکہ لانے والوں کو کچھ فائدہ مالی لحاظ سے بھی ہو جائے، اور مالدار ہو کہ جہیز بھی اچھا لائے۔ یہی عمومی کرائٹیریا ہے جو ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے، ہیں ایسے لوگ الحمدللہ، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں۔ تو یہ ہم دیکھیں گے کہ اس انتخاب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ اسی طرح لڑکے کے انتخاب میں جو چیز دیکھی جاتی ہے کہ جی وہ بہت اچھی جاب پہ ہو، اونچا لمبا ہو، ٹال ہو، ہینڈسم ہو، اور اچھی پوسٹ پہ ہو، اچھا کماتا ہو، اور خاندان بھی ظاہر ہے پیچھے دیکھا جاتا ہے کہ خاندان بھی اچھا ہو۔ تو بظاہر جو ہے وہ یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن کیا دیکھنا چاہیے اور اس کے لیے کیا ہدایات کوئی اللہ نے دی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہدایات دی ہیں، تو اس کے لیے جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو واضح رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ یہ ہمیں سورۃ البقرہ کی آیات ملتی ہیں، اس کے علاوہ بھی آیات سورۃ نور کے اندر بھی موجود ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور اللہ جو فرماتے ہیں کہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ ایک مومن لونڈی بہتر ہے ایک مشرک شریف زادی سے، اگرچہ وہ تمہیں کتنی پسند ہو۔ اور پھر ساتھ ہی حکم دیا کہ اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے تمہیں جنت اور
مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے۔ سورۃ البقرہ کے دوسرے پارے میں یہ آیت ہے، میں اس کے اوپر رسولن نمبر لکھا ہونا، ہاں یہ آیت نمبر 221 ہے، اور بڑی واضح آیت ہے جو ہمیں کرائٹیریا بتا رہی ہے کہ کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے خاندان کے لیے۔ اچھا، اس سے بھی پہلے یہ ہم اس کی تفصیل ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ، لیکن اس چیز کو ہم سمجھیں کہ خاندان جو ہے یہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، بنیادی سیل اس کو کہا جاتا ہے۔ بہت سارے خاندان ملتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے، اور پھر معاشرے سے قومیں بنتی ہیں، اور قوموں سے ملک بنتے ہیں، اور اسی طرح دنیا کا تمدن جو ہے وہ آگے چلتا ہے۔ اب پہلی بات ہمارے لیے جو سمجھنے کی ہے، ضروری چیز ہے کہ خاندان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان نے خود ترقی کرتے کرتے بنا لیا ہو، وہ ایوولوشن ہو گئی ہو کہ انسان پہلے تو اکیلے اکیلے آئے تھے دنیا میں، اور پھر انہیں عقل آ گئی، سمجھ آ گئی، وقت کے ساتھ چلتے چلتے انہوں نے شادیاں کر لی اور خاندان بنا لیا۔ ایسا نہیں ہے۔ خاندان اللہ کا بنایا ہوا ادارہ ہے، ڈیوائن ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ساتھ ہی حضرت حوا کو بنایا، دونوں نے یعنی جنت میں دونوں کو اکٹھا رکھا، اور جیسے ہی ایک انسان کو بنایا اس کے ساتھ اس کا جوڑا بنا دیا۔ گویا خاندان اللہ نے جنت میں ہی تشکیل دیا، اور پہلے انسان کو انسان بنانے کے بعد اس کی ضروری چیز جو تھی کہ اس کے ساتھ اس کا جوڑا بنایا، اور دونوں کو ایک خاندان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر اس کے بعد جب دنیا میں بھیجا تو ایسا نہیں کیا کہ ایک کو بھیجا ہو اور دوسرے نے خود کہیں سے دوسرے کو تلاش کیا گیا اور ریولوٹ کیا گیا ہو، بلکہ دونوں کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا۔ تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان خود بنایا، اور جب خود بنایا تو جیسے انسان کو ہر پہلو پر رہنمائی دی ہے۔ قرآن ہمارا یوزرز مینول ہے۔ اگر ہم انسان کو ایک مشین سمجھیں جو کائنات کے اندر استادہ ہے، تو اس مشین کی ساتھ جو گائیڈ بک ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی دی ہے۔ تو جب خاندان اللہ نے خود بنایا تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے خاندان کے بارے میں رہنمائی نہ دی ہو، خاندان کے بارے میں بھی پوری رہنمائی جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلو جو وہ تشدہ نہیں چھوڑا اس میں۔ اس کے ساتھ جو زوجین کے انتخاب کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس آیت کو ہم نے پہلی آیت کے طور پہ لیا، اور اس آیت سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے ہمیں کہ بنیادی ترجیح جو ہے وہ ایمان کو دی جائے، کہ بنیادی طور پہ بجائے اس کے کہ ہم حسن دیکھیں اور دوسری چیزیں دیکھیں، بھی اس حدیث کو بھی ہم دیکھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں بتائی ہے۔ تو ضروری چیز کیا ہے کہ ہم خاندان میں خاندان کی تشکیل کرتے ہوئے، زوجین کا انتخاب کرتے ہوئے ایمان کو ترجیح دی جائے، اور ایمان اسلامی نظام زندگی میں جو ہے ہر فعل اور ہر عمل کی بنیاد ہے۔ تو خاندان کی بنیاد بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان ہی کو قرار دیا ہے، اور ایمان ہی ایسی چیز ہے کہ جب کسی بھی عمل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے تو وہ کام یعنی عبادت بن جاتا ہے۔ ہر فعل، ہر عمل، چاہے اگر ہم ایمان کے ساتھ ہم رات کو سوتے ہیں اس لیے کہ ہم صبح اٹھ کے اللہ کی عبادت کر سکیں تازہ دم ہو کے، اور ہم صبح اٹھ کے زندگی کے ہمارے جو فرائض ہیں ان کو ادا کر سکیں، تو ہمارا وہ سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کھانا کھاتے ہیں اس نیت سے کہ مجھے تقویت ملے اور میں اللہ کے دین کی خدمت کر سکوں، تو وہ کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو گویا ہر وہ عمل اور وہ فعل جو ایمان کے تحت کیا جاتا ہے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زوجین کے انتخاب میں بھی ہمیں جو ہدایت دی ہے اور جو نصیحت کی ہے وہ ایمان ہی کی ہے۔ ان آیات کے مطابق عائلی زندگی میں اللہ کے احکام کی اطاعت بھی اہم عبادت ہے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں اگر آپ دوسرا پارہ پڑھیں اور اس کا آخری ربع پڑھیں تو اس میں عائلی زندگی کے سارے احکامات بڑی تفصیل کے ساتھ آئے ہیں، نکاح کے، طلاق کے، خلا کے، اور دوسری شادی کے، عدت کے احکام، سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ اور انہی احکام کے بالکل درمیان میں نماز کی آیات آئی ہیں، جو جنگ کے دوران نماز کا آتا ہے کہ جنگ کے دوران نماز کیسے پڑھو گے، اور پھر جب امن کی حالت میں ہو جاؤ تو پھر کیسے پڑھو گے۔ تو گویا وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے تمام فعل عبادت ہیں تو یہ عائلی زندگی بھی ایک عبادت ہے، اور جیسے نماز عبادت ہے اور عبادت فرض ہے، اسی طرح عائلی زندگی کے کام جو ہیں وہ بھی فرض ہیں۔
تو ان احکام میں بھی اللہ کی اطاعت عبادت ہے، اور اللہ کی ہم نافرمانی اگر کریں گے تو گویا ہم اللہ کی عبادت سے روگردانی کریں گے اور پھر ہم اس کا نقصان اٹھائیں گے۔ تو آئلی زندگی میں جو احکام ہے یہ اللہ کی عبادت ہیں، اللہ کے احکام پہ چلنا۔ تو خاندان کو اللہ تعالیٰ ایک قلعہ اور حصن قرار دیتا ہے، اور اس قلعہ کی بنیاد اللہ تعالیٰ ایمان کو قرار دیتا ہے کہ تم جب رشتے کے لیے جاؤ، تم اپنے لیے ترجیح جو ہے وہ مومن عورت اور مومن مرد جو ترجیحات میں دونوں چیزوں کا انتخاب رکھو، اور مشرکین سے شادی اس آیت کے مطابق ممنوع قرار دے دی گئی۔ فقہی مسئلہ الگ ہے کہ بعد میں فقہ کے اندر مشرکین سے شادی کی اجازت دے دی گئی، اس میں بہت ساری بحثیں ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے دور میں پھر منع کر دیا تھا کہ کسی مشرکہ سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک جنرل اصول جو ہے کہ نکاح کے لیے جو انتخاب کیا جائے گا اس آیت کے مطابق ممنوع قرار دیا گیا کہ کسی مشرک یا اس طرح کے کسی یعنی گناہگار اور غلط قسم کے فرد کا انتخاب کیا جائے، اور مشرکین سے شادی تو خیر بالکل ممنوع قرار دے دی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام جو ہے رشتہ نکاح کو بہت مضبوط رشتہ قرار دیتا ہے، اور یہ محض حیوانی تعلق نہیں ہے کہ جو شہوت پوری کرنے کے لیے قائم کیا جاتا ہے، جیسے ہم مغرب کے اندر دیکھ رہے ہیں، دوسرے معاشروں کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اور اسلام نکاح کو ایک بلند مقام دیتا ہے، اور اسے ایمان سے جوڑ کے پھر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو اس سے اعراض برتے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو گویا نکاح اسلام کے نزدیک ایک عبادت ہے، اور نکاح سے چونکہ خاندان وجود میں آتا ہے، اور خاندان اللہ کے نزدیک اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے اندر مومنہ کا انتخاب ہونا چاہیے کہ نکاح سے جو خاندان بنتا ہے اس خاندان کے اندر پھر نسلوں نے پرورش پانی، اور نسلیں جو ہیں وہ کس طرح کی ہوں گی، بالکل اسی چیز پہ اس کا انحصار ہے کہ ہم انتخاب کس طرح کے فرد کا کرتے ہیں، اور کس طرح کے لوگ جو ہے ہمارے گھر کے اندر آتے ہیں، کس طرح کی عورت آتی ہے، کس طرح کا مرد آتا ہے۔ تو یہ خاندان کی بنیاد، کیونکہ اولاد اسی طرح کی بنے گی جس طرح کی عورت آئے گی، یا جس طرح کا مرد ہوگا، جس طرح کے یہ میاں بیوی ہوں گے اسی طرح کی آگے اولاد بنے گی۔ اس کو ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہہ رہے ہیں کہ تم ایک مشرک عورت سے نکاح نہیں کرو گے، اور ایک مشرک مرد سے اپنے بیٹی کا نکاح نہیں کرو گے، کیونکہ اس کی جو ریزن اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ کیا دی ہے کہ یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تمہیں اپنے اذن سے مغفرت اور جنت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے احکام اللہ تعالیٰ واضح طور پہ لوگوں کے بیان کرتا ہے، وہ سبق لیں اور نصیحت قبول کریں۔ تو اہمیت اس بات کی ہے کہ نکاح کے لیے انتخاب کرتے اللہ کے حکم کے مطابق ایمان کو ترجیح دی جائے۔ اور مشرق معاشرے میں ہم کہہ سکتے ہیں جو سب مومن ہیں، یہاں تو سارے ہی مسلمان ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ آج مسلمان تو سب ہیں، لیکن ایکچولی پریکٹسنگ مسلم کتنے ہیں؟ اور آج ہمارے مسلمانوں کو کیا صحابہ کرام اگر آ جائیں تو وہ مسلمان سمجھیں گے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جو آپ میں سے جو لوگ میرا درس حدیث سنتے ہیں، پچھلے ہفتے ان کی حدیث تھی کہ وہ گھر جاتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں، تو حضرت ام درداء پوچھتی ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں، کیا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کوئی چیز باقی نہیں بچی، اور سوائے نماز باجماعت کے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے بھی صرف تقریباً 20 سال گزرے تھے، بہت لمبا عرصہ نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابو درداء جو ہیں آپ کے بعد بھی کئی سال تک زندہ رہے تھے، تو صرف 20 سال سے بہت سارے صحابہ کرام خود موجود تھے، اسلامی معاشرہ موجود تھا، اور بہت ساری اسلامی اقدار موجود تھی۔ تو اس وقت اگر حضرت ابو درداء یہ کہہ رہے تھے کہ، اور وہ غصے سے سرخ ہو رہے تھے کہ کوئی چیز باقی نہیں بچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی سوائے نماز باجماعت کے، تو آج تو وہ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو آج کے مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، مسلمان ہیں، کرپشن کرتے ہیں، مسلمان ہیں، چوری ڈاکہ زنا سب کچھ کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، لیکن ان کے اسلام پہ کوئی آنچ نہیں آتی۔ تو کس طرح کا مسلمان ہمیں چاہیے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ ایسے مراد نہیں ہے کہ بس جو دنیا کی ڈکشنری میں، دنیا کے
جو اس میں اس کا نام رجسٹر میں مسلمان لکھا ہو لیکن اصل میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو. اس لیے قرآن نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو لازم و ملزوم ٹھہرایا ہے، اور مومن کے ساتھ اس عمل صالح اگر ہوگا تو وہ صحیح مسلمان ہوگا. تو زوج کے انتخاب میں اگر آج کل کی ٹرمینالوجی میں ہم دیکھیں تو ہمیں ایک پریکٹسنگ مسلم چاہیے، صالح باعمل مومن یا مومنہ، اس کو ترجیح دی جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو حدیث ہم سب کو پتہ ہوگی. شادی کے لیے 4 جو صفات ہیں ان کو ترجیح دی جاتی ہے. 4 چیزوں، دولت دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، دین اور اخلاق دیکھا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیندار عورت کو حاصل کرو تمہارا بھلا ہو. یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے. یعنی بھلا تمہارا کب ہوگا کہ اگر تم مال دولت اور خاندانی شرافت کی بجائے یعنی کہ یہ نہ دیکھو، یہ چیزیں اس کے بعد آئیں گی، اور اس کی بجائے اگر تم دیندار عورت کو ترجیح دو تو اس میں تمہارا بھلا ہوگا اور تمہاری بہتری ہوگی اور تمہارے لیے اس میں زیادہ خیر ہوگی. تو اس کو اگر ہم دیکھیں ایک اور جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے. اسے ان کے حسن و جمال کی بنا پہ نکاح نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن و جمال انہیں تباہی کی راہ پہ ڈال دے، اور نہ ان کے مال و دولت کی وجہ سے شادی کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا مال و دولت ان کو سرکشی اور طغیانی میں مبتلا کر دے، بلکہ دین کی بنیاد پر ان سے شادی کرو. اور کالی کلوٹی باندھی جو دین اور اخلاق سے آراستہ ہو وہ بہت بہتر ہے اس بلند اخلاق بلند خاندانی حسینہ سے جو بد اخلاق ہو. تو یہ بڑی واضح حدیث ہے. اور جبکہ ہمارے ہاں سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ حسن اور جمال ہے، اس کے بعد مال و دولت دیکھا جاتا ہے یا پھر خاندان دیکھا جاتا ہے کہ ذرا اپنی ذات برادری ہو، اور پھر کہتے ہیں اچھا دین اور اخلاق تو ٹھیک ہے ہمارے گھر آئے گی آ کے ٹھیک ہو جائے گی. اور لڑکے کے بارے میں کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بس نہ کماتا ہے صحیح ہے کوئی بات نہیں، لڑکوں کے اندر تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہی رہتے ہیں. تو اللہ کا حکم اس میں کیا ہے کہ ہماری جو ترجیح ہے وہ نیک اور صالح لڑکی یا نیک اور صالح لڑکا ہونا چاہیے. اور ایک اور جگہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین متاع جو ہے نیک بیوی ہے. دنیا کی بہترین متاع یعنی ایسی چیز جو جمع کی جاتی ہے، جو اکٹھی کی جاتی ہے، وہ بہترین متاع جو ہے وہ نیک بیوی ہے. تو دونوں کا نیک ہونا ضروری ہے، لیکن خاص طور پہ بیوی کا نیک ہونا جو نسل چلتی ہے اور بیوی سے خاندان چلتا ہے. اور بیوی ہی عورت ہی وہ چیز ہے کہ جو گھر میں ہوتی ہے اور وہ بچوں کی پرورش کرتی ہے. تو خاندان ایک قدرتی نرسری ہے، اس نرسری میں جو رنگ چڑھے گا وہ پوری زندگی تک قائم رہے گا. تو کیسی نرسری ہوگی جس میں بچے جو ہیں وہ بہترین روحانی، عقلی اور جسمانی نشو و نما پائیں. یہ ہمیں سوچنا ہے. اپنی نسلوں کی ہم نے حفاظت کی بات کرنی ہے کہ ہم جو نسل بنانے جا رہے ہیں وہ کیسی نسل ہوگی اور کس طرح بچوں کا اخلاق اور کردار بہترین ہوگا. ماں ہی اگر لڑائی جھگڑے والی، جھوٹ بولنے والی، بات بات پہ اپنی شوہر کے ساتھ اور ساس کے ساتھ الجھنے والی، اور لباس میں اپنا خیال نہ رکھنے والی، کردار میں خیال نہ رکھنے والی، یا دوسری جتنی خرابیاں وہ، اسی طرح اگر باپ ہے وہ اس طرح کا ہے اور وہ بات بات پہ اپنی بیوی کو مارتا ہے اور پیٹتا ہے اور اس کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے اور گالم گلوچ کرتا ہے، تو بچے کیا سیکھیں گے؟ اور پھر اگر اس طرح کے حالات میں ان کے درمیان سپریشن ہو جاتی ہے اور ان کی ہر وقت کی تو میں جو ہے وہ گھر کے ماحول کو کس طرح کا گھر بنائے گی. تو بہت سی چیزیں جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد کہ کس طرح سے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، کس طرح سے خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہی ہیں اور کتنے بچے جو ہیں لاوارث ہو رہے ہیں. پاکستان کے اندر بھی اب سنگل مدرس کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بن چکی ہیں کہ اتنی سنگل مدرس ہو گئی ہیں، اتنی علیحدگیاں ہو گئی ہیں کہ اب ان کی بھی آرگنائزیشن بنی ہے جو ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑی ہیں. اور زندگیاں کتنی برباد ہوتی ہیں. بوڑھے ماں باپ جب اولاد کی سپریشن ہوتی ہے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور بچوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو ضروری چیز ہے کہ جب ہم گھر بنانے جا رہے ہیں اس وقت ہم یہ سوچیں کہ ہم کس طرح کی لڑکی لا رہے ہیں، کس طرح کے لڑکے کو اپنی لڑکی دے رہے ہیں، اور ان کا جو
آگے انجام ہوگا وہ کیا ہوگا۔ اچھا دین میں بھی جو چیز ضروری ہے نا وہ اخلاق ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نمازی بندہ دیکھیں یا نمازی لڑکی دیکھیں اور اخلاق اور کردار ان کا اچھا نہ ہو، تو اخلاق اور کردار کا بہترین ہونا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اخلاق ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ گزارا کرنا ہوتا ہے، اور اخلاق ہی وہ چیز ہے جو آگے نسلوں کی تربیت جس کے ذریعے سے ہوگی۔ تو ماں اور باپ دونوں کا بعمل ہونا، گھر کے ماحول کا اچھا ہونا، گھر کے اندر ایمان اور تقوی کی آبیاری ہونا، یہ بچوں کی تربیت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ مائیں کس طرح کی ہوں، باپ کس طرح کے ہوں، گھر کا عمومی ماحول جو ہے وہ کیسا ہو، اور پھر کیسی نسل جو ہے وہ پروان چڑھے گی۔ تو اس کے لیے پہلی اینٹ درست رکھنا اور پہلی اینٹ کا مضبوط ہونا اور اس کا صحیح رخ پہ ہونا ضروری ہے۔ اور ہمارے سامنے تاریخ کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کابرین نے، ہمارے جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سب صالحین تھے، انہوں نے کس طرح کے رشتوں کا انتخاب کیا۔ تو یہ واقعات ہم نے بہت بچپن میں پڑھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، اور اس میں ایک بچی تھی جو اپنی ماں کو دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رہی تھی۔ ماں کہہ رہی تھی کون سا عمر دیکھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اس بچی کا نام صالحہ تھا۔ تو حضرت عمر، وہ واقعہ تو پھر آپ نے آگے سن لیا، صبح ان کو بلایا دونوں کو، ماں بیٹی کو، لیکن گھر جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بچوں سے اس کا ذکر کیا اور اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو صالحہ سے شادی کرنا پسند کرے گا۔ تو ان کے ایک بیٹے نے، مجھے اب ان کا یہاں پہ نام یاد نہیں رہا، انہوں نے حامی بھری کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی کر دی، اور اس صالحہ کے ہاں ایک لڑکی ام عاصم پیدا ہوئی، جس سے بعد میں حضرت عمر بن جس کی شادی جو ہے بعد میں عبدالعزیز بن مروان سے ہوئی، اور پھر ام عاصم کے ہاں جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب یہ انہوں نے اپنے خاندان کے اندر بہت ساری اصلاحات کی تھی، تو اس وقت کسی نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ عمر کے خاندان سے رشتہ نہ لو، اور تم نے عمر کے خاندان سے رشتہ لیا تھا، تو اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا کہ آج بادشاہت جو ہے وہ گئی، اور سارے بادشاہ جو ہیں وہ کٹہرے میں کھڑے ہیں جو بادشاہوں کی اولاد ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ خون کا اثر ہوتا ہے، یہ نسلوں کا اثر ہوتا ہے، یہ صالحیت کا اثر ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے تھے، اور ان سے پھر جو نئی خلافت راشدہ جو ہے اس نے جنم لیا تھا، اور وہ مبارک دور تھا جسے خلافت راشدہ پانچویں انہیں خلیفہ راشد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ خیال رکھا جائے، اور اسی کے ساتھ جو ایک اور نصیحت ملتی ہے رشتہ کرتے ہوئے کہ شوہر کے انتخاب میں عورت سے رائے ضرور لی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ شوہر دیدہ عورت کا نکاح اس سے واضح رائے لیے بغیر نہ کیا جائے، اور دوشیزہ کا نکاح جو ہے اسے اذن لیے بغیر نہ کیا جائے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اذن کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خاموش رہنا جو ہے وہ اس کا اذن ہے۔ یہ ویسے ضمنی طور پہ ایک بات آ گئی کہ اس کو بھی ہم خیال رکھیں۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ اس کا ٹرینڈ کم ہے، اور بچیوں کے ساتھ اب بہت حالات بدل گئے ہیں، لیکن پھر بھی ایسا ہوتا ہے خاندانوں میں کہ بعض اوقات بچی سے رائے نہیں لی جاتی اور رشتہ کر دیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ بھی خاندان ٹوٹنے کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ تو بچی سے واضح رائے لینے کا واضح حکم جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن کے اندر دیکھیں تو ہمیں دو عظیم عورتوں کی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، مومنوں کے لیے اسے ایک مثال دیتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للمؤمنین، کہ مومنین کے لیے مثال کیا ہے کہ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، اور یہ کیسی خاتون تھی کہ جن کے گھر میں حضرت موسیٰ نے پرورش پائی، اور ان کے ایمان کی کیفیت کیا تھی یہ تو ظاہر ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کس طرح کی خاتون تھی یہ، کتنی اس کے اندر استقامت تھی۔ میں اور آپ، ہم لوگ آج جو ہے ایک تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ہم قرآن انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم درس و تدریس کرتے ہیں، درس سنتے ہیں، ہمارے ہر وقت ہم یہ چیزیں سنتے رہتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو دین کا کام بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن ہمارے ہاں صورتحال، یعنی معاشرے کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے کہ بہت اچھی خاصی لڑکی ہوتی ہے شادی سے پہلے، اور شادی کے بعد اس سے ہم ملتے ہیں تو اس کا برقع بھی اتر چکا ہوتا ہے، تو ہم سے پوچھتے ہیں بیٹے کیا ہوا، تم تو اچھا خاصا پردہ کرتی تھی، تو جواب کیا ملتا ہے کہ وہ آنٹی میرے میاں کو پسند نہیں ہے کہ میں برقع پہنوں۔
اتنی سی چیز بھی ایمان بعض لوگوں کا جو ہے وہ رزسٹ نہیں کر سکتا کہ شوہر کو اگر پردہ پسند نہیں ہے تو حکمت کے ساتھ ہم اس کو اپنی لائن پہ لائیں. کرتے کیا ہیں کہ چھوڑ کے برقع پردہ یا دین تو اس کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. یہاں تک بھی دیکھا کہ ایک ڈاکٹر میرے پاس، اس نے کچھ عرصہ جاب کیا، اس نے کہا کہ میری ساس کو پسند نہیں تھا کہ میں نماز پڑھوں. تو پتہ نہیں وہ پڑھتی تھی یا نہیں پڑھتی تھی، اس نے کتنا عرصہ پڑھی یا کیا اس کی صورتحال تھی، لیکن نماز تک چھوڑ دیتے ہیں بعض اوقات اس لیے کہ ساس کو غصہ آتا تھا. وہ سمجھتی تھی کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو پتہ نہیں میں اس کے اوپر کوئی جادو کرتی ہوں، کیا کرتی ہوں. تو ایمان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ جو معاشرے کو رجسٹ کر سکے، جو خاندان کو رجسٹ کر سکے. اور دوسری طرف حضرت آسیہ میں نظر آتی ہیں کہ ان کے ایمان کے اندر کتنی طاقت تھی کہ فرعون کا مقابلہ، فرعون جو جیتا نہیں چھوڑتا تھا کسی کو، اسے اگر پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے اندر ایمان ہے تو جادوگروں کے ساتھ اس نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا کیا، بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا. اس کے گھر میں رہ رہی تھی تو کیا سمجھتے ہیں اس کو بڑا لائٹ لیتا ہوگا، اس کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرتا ہوگا. ان کی اگر ہم تفصیل پتہ چلتی ہے نا کہ انہیں بھوکا کمرے میں بند کر دیتا تھا، کئی کئی دن تک انہیں بند رکھتا تھا، ان کی مار کٹائی ہوتی تھی، اور ان کو بالآخر اس نے اپنی طرف سے سولی چڑھا دیا تھا کہ یہ ایمان جو ہے اس کو چھوڑ دیں. یعنی ایسا نہیں تھا کہ بڑے سمود ماحول میں انہوں نے اپنا ایمان جو اس کو رکھا اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا کیونکہ وہ ملکہ عالیہ تھی، ایسا نہیں تھا. ہر طرح کی اذیت انہوں نے برداشت کی تھی لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا تھا. اتنا ان کا مضبوط ایمان تھا. اور جلاد اور ظالم فرعون کے گھر میں رہ کے، اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی گود میں ایک نبی پرورش پا رہے ہیں، ان کی گود میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے بالآخر وہ نبی بنتے. تو یہ نبی تو اللہ نے چنے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے اس میں حضرت آسیہ کا رول ان کی تربیت میں اور ان کا رول ان کے ساتھ محبت میں، دونوں چیزیں لازم ملزوم میں ملتی ہیں کہ اگر اس قدر استقامت ہوگی تو اس طرح کی اولاد بھی گود میں آ سکتی ہے. اور پھر حضرت مریم بنت عمران، ان کی مثال بھی ہمیں سورہ تحریم کے اندر ہی ملتی ہے. اور ان کی اللہ نے کیا صفت بیان کی ہے کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، اپنی عزت کی حفاظت کی تھی، اور وہ پردے میں اور عزت کی حفاظت میں مثالی تھی اور اپنے کردار میں مثالی تھی. اور ان کی گود میں پھر کون آتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو دو عظیم خواتین کو رول ماڈل کے طور پہ اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں کہ اپنی خواتین کو یہ مثال دو کہ اس طرح کی خواتین اگر ہوں گی تو پھر ان کی اولادیں بھی اس طرح کی آئیں گی. تو اگرچہ دونوں نبی اللہ کے چنیدہ تھے اور اللہ تعالیٰ پہلے سے طے کر دیتے، لیکن اللہ نے ہی یہ مثال بھی دی. تو ہمیں ان مثالوں کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ رول ماڈل قرار دیے ہیں. اور ہمیں اگر کوئی بہو چاہیے تو اس طرح کی ہو جس کے اندر ایسی استقامت ہو کہ جو ہر حال میں دین پہ قائم رہے، اور جس کے اندر ایسی حیا ہو جیسے حضرت مریم کی تھی. اور جب یہ دو صفات آ جائیں گی کسی عورت کے اندر، اور ظاہر دو صفات کے پیچھے پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے اور تقویٰ ہوتا ہے اور علم ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر ایسی صفات والی خواتین جو ہوں گی وہ ایک اچھے معاشرے کو بلڈ کریں گی، ایک اچھے گھرانے کو بلڈ کریں گی، اور ان کی گود میں پھر ایسی اولادیں جو ہیں وہ پرورش پائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام پہ لا سکتا ہے. اب بھی تو نہیں آئیں گے لیکن مطلب کہ صالح ترین انسان جو ہیں وہ آئیں گے. تو یہ وہی آیت پہلے آنی چاہیے تھی جو کہ بعد میں آئی ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور دوسری جو مثال ہے کہ مریم ابنۃ عمران. تو دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ، اور پھر حضرت آسیہ کی جو دعا ہے وہ کیا ہے کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. ان کا ویژن ہے کہ ان کا ویژن اتنا بڑا ہے کہ وہ رہ کہاں رہی ہیں کہ جہاں پہ ان کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے، لیکن ان کا ویژن کتنا کلیئر ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے، اور جنت میں مجھے اللہ کے قریب گھر دلانا ہے، اور اس کے لیے پھر مجھے کیا کیا کرنا ہے. تو اس ویژن والی گھر والی ہو، اور اس ویژن والی بچی ہو، بیوی ہو اور بہو ہو، تو وہ گھرانہ جو ہے وہ کیسا ہوگا؟ یہ ویژن ہمیں اسلام دے رہا ہے، اور یہ ویژن ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اور پھر ان کی جو دعا ہے وہ بھی، اور پھر اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے. اللہ کے ساتھ ان کا جو رابطہ ہے وہ کتنا مضبوط ہے، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے. اور حضرت مریم جو ہیں وہ ان کی صفت یہ تو اللہ نے خود بتا دی کہ انہوں نے اپنے ستر کی حفاظت کی،
اور جو ان کی صفات ویسے اگلی کیا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور کانت من القانتین، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. تو یہ ایک نیک اور صالح خاتون کی صفات ہے جو کہ تو اللہ کے قریب گھر پانے کا بلندویاں رکھنے والی تاسیہ، ان کے گھر میں موسیٰ نے پرورش پائی. ہمیں حکم کے لیے حل ہیں، ان کو مثال قرار دیا. تو تمنا کرو ایسی بیویوں کی، لیکن بہرحال خود بھی تو ایسے بنیں گے تو پھر ایسی بیویاں ملیں گی، ایسی بہویں ملیں گی. تو ماؤں کو صرف تمنا ہی نہیں کرنی ہے کہ ہمیں ایسی بہویں مل جائیں، بلکہ اپنے بیٹوں کی تربیت پہ توجہ دینی ہے، اور اپنے بیٹوں کو بدرجہ اولا پہلے ایسی بیویوں کے قابل بنانا ہے کہ ہمارے لڑکے جو ہیں وہ بھی ایسے ہوں، اور پھر ہم ایسی بہو جو اس کی تمنا بھی کریں اور اس کے لیے کوشش بھی کریں. شوہر کا انتخاب کرتے میں جو رضی اللہ تعالیٰ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے یہاں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن اور خوش ہو، تو اس سے شادی کر دو، یعنی بیٹی کی شادی کر دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں زبردست فتنہ پھیل جائے گا. اتنی اہم حدیث ہے یہ کہ ہم ڈیلے کرتے رہتے ہیں بیٹیوں کے رشتے کہ اور اچھا آ جائے، یہ لڑکا تو اچھا ہے، یہ تو اچھا ہے پر اس کی ماں بڑی سخت ہے، پر اس کے لیے اس کا روزگار اچھا نہیں ہے، یا دس اینڈ دیٹ، بہت ساری چیزیں. اب حکم کیا ہے کہ اگر نیک اور اچھے لڑکے کا رشتہ آئے تو اللہ کے بھروسے پہ رشتہ کر دو، دیر نہ کرو. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا. اس پہ غور کریں کہ فتنہ کیسے پھیلے گا. جس معاشرے میں آخرت کو ترجیح نہ دی جائے اور دین اور ایمان کو اہمیت نہ دی جائے جو دی جانی چاہیے، تو مادہ پرستانہ معاشرہ بن جاتا ہے. اور جب معاشرے کی جو روح اس کے اندر جاری و ساری ہے وہ ایمان کی بجائے مادیت پرستی ہوگی، تو اس کے نتیجے میں وہی کچھ ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر اسی سے شرع طلاق جو ہے وہ بڑھتی ہے کہ جب مجھے بھی دولت چاہیے اور ان کو بھی دولت چاہیے اور مجھے بھی حسن چاہیے اور ان کو بھی کچھ اور ہینڈسم قسم کا ہسبینڈ چاہیے، تو اور پھر دونوں ایک دوسرے کے اس پہ دیکھ رہے ہیں، مال کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پائیداری تو نہیں ہوگی رشتے کے اندر. جب ان چیزوں کے اندر کمی بیشی ہوگی تو رشتہ ٹوٹ جائے گا. وہ جو مال کے لیے گیا تھا، جس نے مال کے لیے ایک لڑکی سے شادی کی، اسے اپنے آفس میں ایک اور لڑکی مل جاتی ہے جو 1 لاکھ کما رہی ہے، ماہانہ 2 لاکھ کما رہی ہے، اس کو چھوڑ کے اس کی طرف چلا جاتا ہے. حسن کی بنیاد پہ کی تھی تو چاروں طرف حسن ہے آج تو باہر. تو لڑکے جو ہیں وہ انہیں باہر زیادہ حسن ملتا ہے، تو انہیں گھر کی کیا ضرورت ہے گندی مندی بیوی کی جو نہ اس طرح تیار ہوتی ہے اس کے لیے، نہ کوئی اور احتیاط کرتی ہے، تو وہ بھی باہر پھر کسی اور لڑکی کے پیچھے چلا جاتا ہے. تو یہی ہے فساد، کہ جب بنیادیں ہی کچھ اور ہو جائیں گی تو فساد پھیلے گا، اور نیکی اور ایمان کی بجائے دوسری چیزیں ترجیح ہوں گی، تو اس سے خاندان بہت دیر تک قائم نہیں رہ سکیں گے، وہ ٹوٹیں گے جیسے کہ آج ٹوٹ رہے ہیں. اور اگر نیکی اور ایمان کی بنیاد پہ رشتے کیے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد سے وہ رشتے جو ہیں وہ پائیدار ہوں گے. تو اس لیے ان چیزوں پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور ہمیں بیٹی کے رشتے میں بھی ایک مثال ملتی ہے، حضرت سعید بن مسیب مثال ہے، یہ بھی شاید آپ میں سے اکثریت نے پڑھی ہوگی. حضرت سعید بن مسیب تابعی تھے، بڑے درجے کے تابعی تھے ماشاءاللہ، اور مسجد میں پڑھایا کرتے تھے، اور ان کا ٹھکانہ مسجد ہی ہوتا تھا. بہت ان کے شاگرد تھے، اور یہ ان سے بہت ساری جو روایات ہیں وہ بھی مروی ہیں، اور بڑے تاریخی ان کے واقعات ہیں. تو ان کی ایک بیٹی تھی، اور بیٹی بھی ان کی اسی طرح نیک تھی اور دین کا علم رکھنے والی بچی تھی. تو خلیفہ کو پتہ چلا کہ سعید بن مسیب کی بیٹی ہے، خوبصورت بھی ہے اور دیندار بھی ہے، تو انہوں نے اس کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا. تو حضرت سعید بن مسیب نے اس کا انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی جگر گوشی کی دنیا بنا کر اس کی عاقبت بگاڑنا نہیں چاہتا. اور کیا ہوا کہ انہی دنوں انہیں اپنا ایک شاگرد نظر آیا جو بہت اداس اور پریشان بیٹھا تھا. تو اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا. اچھا تیری بیوی کا انتقال ہو گیا، تو تو نے دوسری شادی نہیں کی؟ وہ تو کہتا نہیں میں نے ابھی دوسری شادی نہیں کی. تو اسے کہتے ہیں کہ اچھا اگر میں تیری شادی کا بندوبست کروں، اور پھر اس سے ذکر کیا کہ میری بیٹی ہے
اور وہ اس طرح عالمہ ہے اور اس طرح کی بچی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا نکاح تجھ سے کر دوں. تو ظاہر ان کو کیا چاہیے تھا, وہ بھی نیک شخص تھے, اور استاد اگر اپنی بیٹی دے رہا ہے تو انہوں نے فوراً حامی بھری, لیکن انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں, میں بہت غریب ہوں. تو انہوں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر تم علم والے ہو اور نیک اور تقوی والے ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تم غریب. تو اس سے اس کا نکاح کر دیا, اور بیٹی اپنے گھر میں ہی تھی. یہ آگے جو ہمیں تفصیل ملتی ہے. تو رات ہوئی تو خیال آیا کہ بیٹی کو تو میں نے نکاح کر دیا ہے, لیکن جس کے ساتھ کی ہے وہ تو گھر میں بیوی تو اس کے پاس ہے نہیں, اور اس کی بیوی میرے پاس ہے. تو ان کے ضمیر نے کہا کہ یہ کیا تم نے اس کو روکا کیوں ہے, اور اس کو اس کی بیوی دیکھ کے آؤ. بیوی بیٹی کو ساتھ لیا, جا کے اس کے گھر کا دروازہ نوک کیا اور اسے کہا کہ میں تمہاری امانت لے آیا. یہ تھے بزرگ. تو اس کے جا کے بیٹی کو خود ہی اس شاگرد کے گھر چھوڑ آئے کہ اب یہ تیری امانت ہے, اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ نکاح ہو چکا اور میں اس کو اپنے گھر میں رکھوں اور تو اکیلا گھر میں رہے. وہ پھر آگے آتا ہے کہ ان کے گھر کی خواتین جو تھی وہ اس بچی کو لے گئی, انہوں نے اسے تیار کیا اور اس کو تیار کر کے سجا سنوار کے پھر اس کو شوہر کے سامنے لے گئے. تو یہ لوگ تھے جو تاریخ بنا گئے, اور یہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اور ایسے لوگ اگر معاشرے کے ہوں گے, معاشرے کے اندر ہوں گے, تو پھر بہترین معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. تو ہمیں ایسے معاشرے جو ہیں وہ تیار کرنے ہیں اور ایسے خاندان تیار کرنے ہیں. تو اس سے چند توجہ طلب چیزیں جو ہیں, میں نے پہلے بھی بات کی کہ نیک بہو کی تمنا تو ضرور کریں, لیکن اپنے بیٹوں کی تربیت پر بھی توجہ دیں. اس طرح کی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ مائیں قرآن پڑھاتی ہیں, کلاس لیتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ میرے گھر میں نیک بہو آئے. ریسنٹلی ابھی ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ خاتون, بہت نیک صالح خاتون, اور اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک نیک بچی, اور وہ اس بچی کی ماں بھی نیک صالح خاتون تھی, انہوں نے بھی تلاش کی کہ وہ اچھا گھرانہ ملے. انہوں نے ماں کو دیکھا اور ماں سے پوچھا بیٹے کا, اس نے کہا کہ میرا بیٹا بہت نیک ہے اور اس نے تو کبھی کسی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. جو اعتماد پہ ہی پھر زیادہ رشتے ہوتے ہیں, تو رشتہ ہو گیا, شادی ہو گئی, اور شادی کے بعد پتہ چلا کہ وہ لڑکا تو انتہائی بد کردار ہے, اور ماں کو پتا تھا کہ بیٹا کیسا ہے, لیکن ماں نے یہ سوچا کہ نیک لڑکی آئے گی تو یہ بدل جائے گا. اس لڑکے کی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں تھیں اور لڑکا شادی پہ آمادہ بھی نہیں تھا. ماں نے زبردستی اس کی شادی کروائی اس سوچ کے تحت کہ نیک لڑکی آئے گی تو انشاءاللہ یہ بدل جائے گا. لیکن نیک لڑکی کی زندگی اس لڑکے نے اجیرن کر دی, اور ہر روز اس کی ایک نئی گرل فرینڈ اور ہر روز اس کی ایک نئی دوستی, اور بچی نے کس اذیت سے وہ ٹائم گزارا یا گزار رہی ہے. تو یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو مائیں ذرا خبر بھی رکھیں کہ بچے کیسے ہیں, اور کسی بد کردار لڑکے کے ساتھ کسی نیک لڑکی کو باندھ کے اس کو اذیت میں مبتلا نہ کریں کہ آپ اس امید پہ لے آئیں کہ لڑکا تو بد کردار ہے اور میں جس کو سیدھا نہیں کر سکی بیٹا میرا ہے, اور میں اس کو سیدھا نہیں کر سکی اب تک, جو 30 سال کا ہو گیا 35 کا ہو گیا, تو کوئی لڑکی آ کے 20 سال کی تو اس کو ٹھیک کر لے گی, کیسے کر لے گی. تو یہ جو معاشرتی المیہ ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اور تمنا کریں نیک لوگوں کی, لیکن خود اپنے گھروں پہ بھی توجہ دیں, اپنی بیٹیوں کی تربیت پہ توجہ دیں, اپنے بیٹے پہ توجہ دیں, اور ان کو بھی نیک بنائیں تاکہ ان کے ساتھ صالح جو ہو جائیں وہ لگ سکے. تو اللہ نے سورہ نور کے اندر واضح طور پہ جو حکم دیا ہے کہ زانی نکاح نہ کرے نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ اور مشرکہ کے ساتھ, اور زانیہ نکاح نہ کرے مگر زانی کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ, اور یہ ایمان پہ حرام کر دیا گیا. تو مطلب یہ نہیں کہ اگر نکاح ہو جائے گا تو وہ ہوگا نہیں, لیکن یہ ایک کرائیٹیریا ہے جو بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ جانتے بوجھتے ایسے فاجر لوگوں کو اپنی بیٹیاں نہ دیں. یہاں لکھا ہوا دیں تو یہ غلط لکھا ہوا ہے کہ اہل ایمان کے لیے حرام ہے, کہ انہیں پتہ بھی ہے کہ کوئی شخص فاسق ہے, فاجر ہے, زانی ہے, لیکن اس لیے کہ وہ باہر رہتا ہے, اس کے پاس پیسے بہت ہیں. یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ باہر رہتا ہے لڑکا بد کردار ہے, لیکن پیسے آ جائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ. تو اس تصور پہ کہ شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, یہ تصور ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طرح لڑکی کو بد کردار ہے تو اس کے لیے کسی نیک لڑکے کا انتخاب صرف اس لیے نہ کریں کہ وہ دولت والی ہے, حسن والی ہے, کل کو ٹھیک ہو جائے گی. تو نکاح میں انتخاب کرتے ہوئے جوڑ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کا ہے,
مطابق رشتوں کا انتخاب کریں، ایک دوسرے کو اذیت میں مبتلا نہ کریں۔ اللہ نے صاف الفاظ میں فرما دیا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون بما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اگرچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کے پس منظر میں یہ آیا تھا، لیکن اس کی بھی مثال دی جاتی ہے کہ خاندان بناتے ہوئے کہ رشتہ طیب اور ہمارا اپنا بچہ یا بچی طیبہ ہے یا خبیثہ ہے معاذ اللہ، تو اس کے مطابق ہی انتخاب، دوسروں کو اذیت کہ رشتے ناطے طے کرتے ہوئے ایمان اور کردار کو سامنے رکھیں۔ بے شک دوسری چیزیں بھی اللہ منع نہیں کرتا، آپ حسن بھی دیکھیں، آپ دولت بھی دیکھیں، لیکن ترجیح نمبر 1 جو ہے وہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور پہلے غلط بنیادوں پہ رشتے کر لینا اور پھر پریشان ہونا، تو یہ کوئی یعنی اچھی بات نہیں ہے۔ پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو پہلا قدم سوچ سمجھ کے اٹھائیں، اپنے قلعے کی بنیادوں کو مضبوط کریں۔ یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ فرشتوں کے انتظار میں اپنی بچیوں اور بچوں کو بوڑھا کر دیں، ممکنہ طور پر نیکی کو ترجیح دیں اور جتنی نیکی معاشرے کے اندر میسر ہے اس کو ایکسیپٹ کریں۔ ہم اس میں بھی اتنے آئیڈیلزم میں نہ چلے جائیں کہ یہ رشتہ تو ہے لیکن اتنا نیک نہیں ہے، تو جو نیک ملتا ہے پہلی ترجیح میں اس کو ترجیح دیں، اور اگر نیک ہوگا تو نیکی بڑھ جائے گی، لیکن یہ کہ اگر بد ہوگا تو پھر نیک کتنا ہوگا یہ اللہ کو علم ہے کہ وہ نیک ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتی ہیں رشتے بناتے ہوئے اور رشتے قائم کرتے ہوئے۔ میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی ہم سب اس کا خیال رکھیں گے اور پھر اللہ تعالی ہمارے رشتوں کو اور ہمارے خاندانوں کو پائیداری دے گا۔